وہ باہر نکلا، وہ پارک میں آیا، وہ اس طرح ہو بہو کتا بن گیا کہ کتے بھی اس کے قریب آنے لگے، اسے سونگھنے لگے، لوٹنیاں لینے لگا اور پارک میں چہل قدمی کرنے لگا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، صحرائے عرب میں قرآن مجید نے صدیوں پہلے جو بات کی تھی، دنیا جتنی ترقی کرتی جاتی ہے اتنی ہی قرآن مجید کی تصدیق اور تائید کرتی جاتی ہے۔ جاپان سے آنے والی اس حیران کن خبر نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید کی وہ آیت یاد دلا دی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا، بہترین کیفیت میں پیدا کیا، اور یہ بھی بتایا کہ جب یہ انسان گرتا ہے تو پھر بے انتہا پستیوں میں جا گرتا ہے، اس کی یاد دلا دی ہے۔ اس انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا تھا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ اپنی کیفیت میں، اپنے انداز و اطوار میں انسان کبھی جانوروں جیسا بن جاتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی ابتر اور کمتر اور بدتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہی صورت ایک دفعہ پھر سامنے آئی ہے۔ جاپان ٹوکیو سے یہ خبر آئی ہے جو پورے میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر یہ وائرل ہو رہی ہے کہ جاپان کا ایک شخص ٹوکو جس کا نام ہے، اس نے $22,000 خرچ کیے۔ اس کو اگر آپ روپے میں دیکھیں تو تقریباً 50-60 لاکھ تک اس کی اماؤنٹ پہنچ جاتی ہے۔ یہ 50-60 لاکھ روپے اس نے اپنی کس خواہش پر لگا دیے، کس مذموم خواہش پر لگا دیے؟ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایک کتا بنا ہوا نظر آئے۔ وہ انسان اپنے آپ کو شاید وہ پسند نہیں آتا تھا، شیشے میں دیکھتا ہوگا، تو اس نے کہا کہ میں کتا بننا چاہتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ جب انسان گرتا ہے تو پھر اس کی خواہشات کتنی اسفل اور ارذل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی اس خواہش کی تکمیل میں ایک کاسٹیوم تیار کروایا جس پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کئی لاکھ یعنی 50 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ آیا۔ یہ کاسٹیوم اس طرح کا تھا کہ بالکل ایک کتے کی شکل اور صورت کا کاسٹیوم تھا۔ پھر وہ اس کے اندر داخل ہوا اور ظاہر اس نے پریکٹس بھی کی ہوگی کہ کس طرح کتے کی طرح چلا جا سکے۔ پھر وہ چلا، وہ باہر نکلا، وہ پارک میں آیا، وہ اس طرح ہو بہو کتا بن گیا کہ کتے بھی اس کے قریب آنے لگے، اسے سونگھنے لگے، لوٹنیاں لینے لگا اور پارک میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی اس ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا۔ بہت زیادہ اس کو ویوز مل رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان جس کو اپنا انسان ہونا اتنا اچھا نہیں لگا، وہ کتا بننا چاہا اور وہ کتا بن کے اس نے چہل قدمی کی، وہ چلا۔ ناظرین اکرام، غور کیجئے کہ یہ وہ تہذیب ہے، یہ وہ ترقی ہے، یہ وہ مادیت ہے جس کو آج ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کام کی ہے، مسلمانوں نے ترقی کام کی ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو جو مغرب سے مرعوب ہوتی ہے، جو ان کی ترقی کو دیکھتی ہے، انہیں بتائیے کہ یہ وہی جاپان ہے جہاں بے شمار ایسے بوڑھے گورنمنٹ کے سر پر بوجھ بنے پڑے ہیں جن کے بچے ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ روبوٹ بنانے پڑے ہیں جاپانیوں کو کہ جو ان کے والدین کو ہسپتالوں میں سنبھال سکیں، ان کا دل بہلا سکیں۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے بہت ترقی کر لی، مسلمان بہت پیچھے رہ گئے اور اسلام ہمیں شاید ترقی سے روکتا ہے۔ غور کیجئے گا کہ ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں جہاں انسان کی اہمیت نہ ہو، جہاں انسان کو اپنا انسان ہونا پسند نہ آئے، جہاں وہ کتا بنتا پھرے، مرد ہے تو عورت بنتا پھرے، عورت ہے تو مرد بنے، وہ اس طرح کی آزادیاں چاہے۔ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سنہرا دین، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو یا نہ ہو، صرف مسلمان ہو تو اس کو اس طرح کے آداب ضرور آتے ہیں، اتنی تعلیم اور ایجوکیشن اس کی ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کی شکل و صورت میں زندہ رکھ سکے، سلیقے سے زندگی جی سکے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیا۔ اگر کسی موقع پر کوئی چیز ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے کم بھی ہو تو ہمیں اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمارے اندر کی انسانیت تو باقی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے ہمیں وہ ضروری چیزیں ضرور بتا دی ہیں جو قیامت تک انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ رشتے بڑے ضروری ہیں۔ آج جاپان میں رشتے نہیں ملتے، آج مغرب میں رشتے نہیں ملتے، اور مسلمانوں میں صلہ رحمی کی اہمیت آپ کو معلوم ہے۔ تو قرآن مجید نے اور دین اسلام نے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو ضابطۂ حیات دیا ہے، جو ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے، جو کوڈ آف لائف دیا ہے، وہ اللہ کے فضل سے قیامت تک کے لیے سنہرا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت شاندار ہے، وہ انسانیت نواز ہے، وہ ایک انسان کو باعزت طریقے سے دنیا گزارنا بھی سکھاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کے گر سکھاتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہود نے ایک دفعہ مذاق کیا اور تمسخر اڑانے کی کوشش کی کہ تمہارے نبی تو تمہیں واش روم جانے کے آداب بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پیغمبر ہمیں یہ آداب بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہے جس نے دین اور دنیا میں کامیابی
کامیابی کے تمام اسرار و رموز، تمام جو اس کے ہو سکتے ہیں راستے وہ ہمیں بتا دیے ہیں۔ اپنی نسل کو، نوجوان نسل کو یہ دکھائیے، اپنے بچوں کو یہ دکھائیے، مغرب سے مروب ہونے والوں کو یہ کلپ دکھائیے اور انہیں کہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں انسان ہونا پسند آتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے کوئی ایسے کرتوت کرتے پھرتے کہ دنیا ہم پر تھو تھو کرتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔